السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ کس نے لیا؟ پیارے اسلامی دوستوں، کربلا ایک ایسا دردناک جنگ تھا جس میں نواسے رسول کو بے دردی کے ساتھ اور ان کے خاندان کو شہید کر دیا گیا۔ وہ تاریخ آج بھی اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے آنسوؤں کا سیلاب آ جاتا ہے، اور واقعہ کربلا نے کئی صدیوں سے مسلمانوں کی آنکھیں نم کر رکھی ہیں۔ کس طرح کربلا کے میدان میں یزید کی فوج نے نبی کے خاندان والوں کے اوپر ظلم و ستم کے ایسے پہاڑ توڑے کہ یہاں تک کہ عورتوں اور بچوں کو بھی نہیں بخشا، ان کو بھی اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اور جوان اولادوں اور 6 مہینے کے بچوں کو بھی شہید کیا، اور ان کی لاشوں کی بھی بہت بے حرمتی کی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو نیزے کی نوک پر اٹھایا اور نواسے رسول کو شہید کرنے کے بعد جشن مناتے رہے۔ ایسے ظالموں کے لیے اللہ تعالی نے آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، جس میں وہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے، مگر اللہ تعالی نے ان ظالموں کو اس دنیا میں عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ اور قاتل حسین کو کس نے چن چن کر مارا، کس نے کربلا کے شہیدوں کا بدلہ لیا، آج بھی ہماری روح کانپ جاتی ہے داستان کربلا سن کر۔ آئیے ہم آپ کو اس ویڈیو میں ساری باتیں بتائیں گے۔ کربلا کے واقعے کے بعد عرب والوں نے یزید کو اپنا بادشاہ ماننے سے انکار کر دیا، اور مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ بس یہیں سے ظالم یزید کی حکومت کمزور پڑنے لگی، اور پھر وہ دن بھی زمانے نے دیکھا کہ تمام وزیروں کو چن چن کر عبرتناک سزا دی گئی۔ پیارے دوستوں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے والے انسان کا نام جناب حضرت مختار سقفی تھا۔ یزید کو پہلے ہی اس بات کی بھنک لگ گئی تھی کہ حضرت مختار سقفی اہل بیت کے ہمدرد ہیں، اور ان کے پاس لوگوں کی ایک مضبوط طاقت ہے، اس لیے اس کے حکم پر حضرت مختار سقفی کو جیل میں ڈال قید کر دیا گیا۔ پھر جب 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹ کر یزید کے محل کوفہ میں لایا گیا، تو اس نے وہ کٹا ہوا سر حضرت مختار سقفی کے سامنے جیل میں پیش کیا اور ہنسنے لگا۔ حضرت سقفی نے جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ کٹا مبارک سر دیکھا تو رونے لگے، اور اپنے سر کو پتھر پر مارنے لگے، اور کہنے لگے کہ جس دن بھی میں جیل سے باہر نکلا تو میں اپنے پیارے آقا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو ایسے دردناک سزا دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ کربلا کے واقعے کے 6 سال بعد حضرت مختار سقفی جیل سے باہر نکلے، اور انہوں نے اپنی ایک بڑی فوج تیار کی، پھر ایک مضبوط طاقت بن کر لوگوں کے سامنے نکلے۔ یزید کی تو پہلے ہی موت ہو چکی تھی، اور اس کی موت بھی بہت عبرتناک ہوئی تھی، لیکن ابن زیاد اور سمر وغیرہ ابھی بھی زندہ تھے۔ جب اس وقت عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی تو اس نے حضرت مختار سقفی کو کوفہ شہر کا گورنر بنا دیا۔ گورنر بنتے ہی حضرت مختار سقفی نے ان سبھی لوگوں کے ناموں کی فہرست بنوائی کہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں شامل تھے۔ جناب مختار سقفی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں میں سے سب سے پہلے عمر بن سعد کو پکڑا، اور پھر اس سے کہا کہ دنیا کے ذلیل کتے، بتا تیرے ساتھ کیا کیا جائے۔ تبھی عمر بن سعد نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ مجھے معاف کر دو، میں بے قصور ہوں، میں یزید اور ابن زیاد کے حکم پر آگے بڑھا تھا اور حضرت امام حسین کو شہید کرنے میں شریک ہوا تھا۔ حضرت مختار سقفی نے جب عمر بن سعد کی ایسی جھوٹی باتیں سنی تو غصے سے بھڑک اٹھے اور حکم دیا کہ اس کے لڑکے کو لایا جائے۔ حضرت مختار سقفی کے سامنے لڑکے کو لایا گیا، اور پھر اسی کے سامنے ہی اس کے لڑکے کی گردن کاٹ دی گئی۔ آنکھوں کے سامنے بیٹے کی لاش تڑپ رہی تھی، اور عمر بن سعد حضرت مختار سقفی سے رحم کی بھیک مانگ رہا تھا۔
لیکن یہی عمر بن سعد ظالم ہے کہ جس نے کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر اپنی تلوار رکھ کر ان کے جسم سے ان کے سر کو الگ کر دیا تھا۔ پھر مختار سکبی کے حکم پر ایک جلاد آگے بڑھا اور اس نے عمر بن سعد کی بھی گردن کاٹ دی۔ اس کے بعد مختار سکبی نے کہا، باپ کا گردن کاٹنا یا حضرت امام حسین کی شہادت کے بدلے، اور بیٹے کی گردن کاٹنا یا حضرت علی اصغر کی شہادت کے بدلے۔ پھر مختار سکفی نے ان دونوں ظالم باپ بیٹوں کے سر حضرت محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیا۔ دوستوں، اب باری تھی خولی بن یزید کی۔ یہاں انسان بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں میں شامل تھا اور اپنی تلوار سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر کئی وار کیے تھے۔ یہ یزید کا لڑکا نہیں تھا بلکہ کسی دوسرے شہر کا رہنے والا تھا اور یزید کے محل میں سپاہی کی نوکری کرتا تھا۔ مختار سکفی نے اس کو گرفتار کرنے کے لیے کچھ اپنے سپاہیوں کو بھیجا۔ حضرت مختار سکفی کے سپاہیوں نے خولی کے گھر کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ جب اس ظالم کو معلوم ہو گیا کہ میں مختار سکفی کی فوج سے نہیں بچ سکتا تو اس نے اپنے گھر کی ایک کوٹری میں جا کر چھپ گیا اور اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ جب فوج گھر کے اندر آئے تو کہہ دینا کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرا شوہر کہاں گیا ہے اور کہاں ہے۔ لیکن بات تو یہ ہے کہ خولی اتنا ظالم تھا کہ اس کی بیوی بھی اس سے پریشان رہتی تھی اور اس کے ظلم و ستم کا شکار ہوا کرتی تھی، اس لیے وہ اس کی بیوی بھی اپنے شوہر خولی سے چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ جب فوج کے سپاہی گھر کے اندر آئے تو بیوی نے تیز آواز میں کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ میرے شوہر خولی کہاں ہیں، لیکن اگلے ہی پل بیوی نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے گھر کی ایک کوٹری کی طرف فوجیوں کو جانے کا حکم دیا اور چپکے سے بتا دیا کہ میرا ظالم شوہر اسی کوٹری میں چھپا ہے۔ جب سپاہی اس کوٹری کے اندر گئے تو دیکھا کہ وہ ظالم خولی اپنے سر پر ایک ٹوکرا رکھے ہوئے زمین سے چپکا بیٹھا ہے۔ فوج نے اسے گرفتار کر کے حضرت مختار سکفی کے سامنے پیش کیا۔ حضرت مختار سکفی کے بیچ چوراہے پر خولی بن یزید کے گھر والوں کو بلا کر ان کی آنکھوں کے سامنے اسے قتل کر دیا۔ پھر اس کی لاش کو جلایا گیا اور جب تک وہ جل کر راکھ نہیں بن گیا تب تک حضرت مختار سکفی وہیں کھڑے اسے بس بددعائیں دیتے رہے۔ جب حضرت مختار سکفی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایک قاتل کو تلاش کر کے قتل کرتے جا رہے تھے تو انہی دنوں سمر کی جیسے اس بات کی خبر ہوئی تو وہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر بیٹھ کر کوفہ سے بھاگ نکلا۔ مختار سکفی کے ایک غلام نے سمر کو دیکھ لیا اور اس کا پیچھا کرنے لگا۔ پیچھا کرتے کرتے جب وہ غلام سمر کے گھوڑے کے قریب پہنچا تو سمر نے اپنی تلوار سے غلام پر ایسا وار کیا کہ وہ ایک ہی بار میں گھوڑے سے نیچے گرا اور کمر ٹوٹ گئی اور اس کی اسی وقت موت ہو گئی۔ جب مختار سکفی کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ غلام مجھ سے مشورہ کر لیتا تو میں کبھی اسے سمر پر حملہ کرنے کی اجازت نہ دیتا۔ حضرت مختار سکفی کے کوتوال ابو عمرہ کو سمر کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا تو وہ اپنے کچھ سپاہیوں کے ساتھ سمر کی تلاش میں نکل پڑے۔ جب وہ سمر کے ٹھکانے پر پہنچے تو اس وقت سمر وہاں سے بھاگ چکا تھا، مگر ابو عمرہ نے اس کا پیچھا کیا اور اسے راستے میں ہی پکڑ کر قتل کر دیا۔ سمر کا سر کاٹ کر اس کا باقی جسم کتوں کے حوالے کر دیا اور پھر سر اپنے سردار حضرت مختار سکفی کے سامنے لا کر پیش کیا۔ پیارے دوستوں، کربلا کا اصلی مجرم تو ابن زیاد تھا جو کہ یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر بنایا گیا تھا۔ یہی وہ ظالم کتا تھا جس کے حکم پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے خاندان والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے۔ جب ابن زیاد کو خبر ہوئی کہ مختار سکفی مجھے مارنا چاہتے ہیں تو وہ 30,000 کی ایک بڑی فوج لے کر موصل کی ایک مقام پر آ پہنچا۔ حضرت مختار سکفی نے ابراہیم بن استر کو ایک بڑی فوج دے کر ابن زیاد کے مقابلے بھیجا اور پھر دریائے فرات کے کنارے پر دونوں فوج آپس میں ٹکرائے اور جنگ شروع ہوئی، اور اس گھماسان جنگ کے بعد مختار سکفی کی فوج کو کامیابی ملی اور ابن زیاد 10 محرم سن 67 ہجری میں دریائے فرات کے کنارے بے دردی کی موت مارا گیا۔
اس کا کٹا سر حضرت مختار سقفی کے سامنے لایا گیا تو حضرت مختار سقفی نے کوفہ کے لوگوں کو جمع کر کے ابن زیاد کا ناپاک سر اسی جگہ رکھوایا جس جگہ اس ظالم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر کاٹ دیا تھا۔ حضرت مختار سقفی نے کوفہ کے لوگوں سے کہا کہ اے کوفہ والوں، دیکھ لو، آج اس ظالم کا سر ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہاں رکھا ہوا ہے۔ خدا نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دشمنوں کا ایسا عبرتناک انجام کیا ہے کہ جس نے اہل بیت کو بہت تکلیف پہنچائی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں شامل قریب 6000 لوگوں کو مختار سقفی نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا اور باقی بچنے والے لوگ بھی عجیب طرح کے عذابوں میں مبتلا ہوئے۔ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جسے پریشانیوں سے موت نہ نصیب ہوئی ہو۔ کچھ کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا اور کچھ تو اندھے ہو کر مر گئے۔ اس طرح حضرت مختار سقفی نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کا بدلہ لیا۔ پیارے دوستوں، اگر یہ چھوٹا سا آپ کو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ ملیں گے ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔